ایک روایت ہے کہ ایک آدمی ایک عجیب سلطنت میں داخل ہوا۔ وہ گلیوں میں گھومتا ہوا بلند آواز میں کہنے لگا، میں ایک سیاست دان ہوں، ہر مسئلہ حل کر سکتا ہوں اور لڑنے والوں میں صلح کرا سکتا ہوں۔ اس کی آواز بادشاہ کے کانوں تک پہنچی۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے دربار میں حاضر کیا جائے۔ جب وہ بادشاہ کے سامنے پہنچا تو بادشاہ نے سمجھا کہ وہ سائس یعنی گھوڑوں کو سدھانے والا ہے، اور کہا کہ میرے پاس ایک ضدی گھوڑی ہے، اسے سدھاؤ۔ آدمی گھبرا گیا اور وضاحت کی کہ وہ سیاست دان ہے، سائنس نہیں، اور اسے گھوڑوں کے بارے میں کچھ علم نہیں۔ لیکن بادشاہ نے کوئی بات نہ سنی، کہا یا تو میرا حکم مانو یا اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھو۔ آدمی ڈر گیا اور مجبوراً مان گیا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے روز 2 وقت کھانا دیا جائے، چاول اور شوربہ۔ آدمی نے کئی دن تک گھوڑی کو سدھانے کی کوشش کی، مگر آخرکار بھاگ گیا۔ پہرے داروں نے اسے پکڑ لیا اور بادشاہ کے سامنے لے آئے۔ بادشاہ نے پوچھا، کیوں بھاگا؟ کیا گھوڑی میں کوئی ایسی بات تھی جس سے تم عاجز ہو گئے؟ آدمی نے وعدہ لیا کہ اگر سچ بولے تو اسے امان دی جائے۔ جب امان دی گئی تو اس نے کہا، گھوڑی اپنی ماں کا دودھ نہیں پی رہی تھی۔ بادشاہ غصے میں آیا اور کہا، جھوٹ بولتے ہو۔ پھر اسے قید میں ڈال دیا اور پرانے سائس کو بلایا۔ اسے بھی دھمکی دی کہ اگر سچ نہ بولا تو جان سے مار دیا جائے گا۔ سائس کانپ اٹھا اور اقرار کیا کہ گھوڑی کی ماں مر گئی تھی جب وہ چھوٹی تھی، تو اسے استبل کی ایک گائے کا دودھ پلایا گیا تھا۔ بادشاہ کو یقین آ گیا کہ وہ شخص سچ کہہ رہا ہے۔ بادشاہ نے اسے رہا کیا اور پوچھا کہ اسے کیسے علم ہوا؟ آدمی نے کہا، اصل نسل کی گھوڑی کبھی زمین سے سر جھکا کر کھانا نہیں کھاتی، کھانا ہمیشہ اس کے سامنے رکھا جاتا ہے، مگر یہ گھوڑی زمین سے تلاش کرتی تھی جیسے گائے۔ تب میں سمجھ گیا کہ یہ گائے کا دودھ پی چکی ہے۔ بادشاہ اس کی عقل و فہم سے متاثر ہوا اور اسے اپنی ملکہ کا مشیر بنا دیا۔ آدمی نے انکار کیا، مگر بادشاہ کی قتل کی دھمکی سے وہ مجبوراً راضی ہو گیا۔ اب بادشاہ نے حکم دیا کہ روز 2 وقت اسے مرغیوں والا عمدہ کھانا دیا جائے۔ چند دنوں بعد وہ پھر بھاگ گیا، پکڑا گیا اور بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ بادشاہ نے پوچھا، اب کیوں بھاگے؟ کیا تم نے میری بیوی کے بارے میں کچھ معلوم کیا؟ آدمی نے پھر امان مانگی۔ جب امان ملی تو بولا، تمہاری بیوی بادشاہوں کی بیٹی نہیں ہے۔ بادشاہ غصے میں آ گیا اور اسے قید میں ڈال دیا۔ پھر وہ اپنی سسرال کی ریاست گیا اور سسر کے سامنے تلوار رکھ کر حقیقت پوچھی۔ سسر نے اقرار کیا کہ ملکہ اس کی اصلی بیٹی نہیں، بلکہ ایک خانہ بدوش لڑکی تھی جسے اس نے اپنی بیٹی بنا کر پالا تھا، کیونکہ اس کی اصلی بیٹی بچپن میں مر گئی تھی۔ بادشاہ واپس آیا، قیدی کو رہا کیا اور پوچھا کہ اسے کیسے علم ہوا۔ آدمی نے کہا، خانہ بدوش لوگ گفتگو کے دوران بار بار آنکھوں سے اشارے کرتے ہیں، اور تمہاری بیوی بھی یہی کرتی ہے۔ بادشاہ اس کی فراست سے اور زیادہ متاثر ہوا اور اسے اپنی ماں کی خدمت کے لیے مقرر کر دیا۔ آدمی نے انکار کیا، مگر قتل کی دھمکی پر راضی ہو گیا۔ اب اسے روز 2 وقت 2 بکرے کھانے کو دیے جانے لگے۔ کچھ دن بعد وہ پھر بھاگ گیا، پکڑا گیا۔ بادشاہ نے پوچھا، اب کیوں بھاگے؟ میری ماں میں کیا دیکھا؟ آدمی نے آخری بار امان مانگی۔ جب امان دی گئی تو اس نے آہستہ سے کہا، تم بادشاہ کے بیٹے نہیں ہو۔ بادشاہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور اسے قید میں ڈال دیا۔ پھر اپنی ماں کے پاس جا کر حقیقت پوچھی۔ ملکہ، ماں نے پہلے ٹال مٹول کی،
मगर आखिरकार इकरार किया कि उसका शौहर बांझ था। वो हर साल शादी करता और अगर औरत औलाद न देती तो उसे कत्ल कर देता। वो डरी कि कहीं वो भी कत्ल ना हो जाए, इसलिए महल के बावर्ची से हमला हुई और बेटे को बादशाह की औलाद के तौर पर पेश कर दिया। बादशाह वापस आया, कैदी को रिहा किया और पूछा, ये राज तुम्हें कैसे मालूम हुआ? आदमी मुस्कुराया और बोला, असल बादशाह कभी किसी को खाने से नवाजता नहीं। तुम वाहिद बादशाह हो जो मुझे खाने से नवाजते रहे। और ये तो सिर्फ बावर्चियों की आदत है, बादशाहों की नहीं।